بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام الواسع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ الواسع، وسعت والا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنی تخلیقات میں، ہر چیز میں وسعت والا ہے۔ اگر اس کے فضل اور رحمت کو دیکھیں تو وہ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ اگر اس کے علم کو دیکھیں تو علم کے اعتبار سے وہ وسعت والا ہے، اور اگر اس کی رحمت اور اس کی عنایت و نوازش کو دیکھیں تو ان کی کوئی انتہا نہیں۔ اس کی مخلوقات اگر اس کو گننا چاہیں تو گن نہیں سکتی، اور اگر نعمتوں کا شمار کرنا چاہیں تو نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ جس طرف بھی نظر دڑائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وسعتیں ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت پر وسعت ہے، یعنی کسی ایک پر نہیں، تمام صفات کے اندر۔ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی وسیع ہے اور صفات کے اعتبار سے بھی۔ قرآن مجید میں اس کی کرسی کے بارے میں آتا ہے، اس کی کرسی آسمان و زمین پر چھائی ہوئی ہے۔ اس کی کرسی کو سمجھنے کے لیے مثال دی گئی ہے کہ اس کی کرسی کے سامنے زمین و آسمان، یعنی ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ایسے ہی ہیں جیسے صحرا میں پڑی ہوئی ایک چھوٹی سی رنگ، ایک چھوٹی سی انگوٹھی ہو، جس کو انسان ایک بہت بڑی دنیا سمجھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان آسمان تو کیا، اس زمین کو بھی پوری طرح نہیں جانتا جس کے اوپر وہ رہتا ہے۔ اس زمین پر پائی جانے والی کتنی بے شمار چیزیں ہیں کہ جن کو ہم گن بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ تو حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہو یا صفات ہو، وہ بے مثال ہے اور بہت وسیع ہے۔ اور پھر ایک جگہ پر فرمایا، مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، تم جدھر بھی رخ کرو، جس طرف بھی دیکھو، مشرق کو دیکھو، مغرب کو دیکھو، شمال کو دیکھو، جنوب کی طرف دیکھو، ادھر ہی اللہ کا رخ ہے، اللہ کا چہرہ ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا اور بہت جاننے والا ہے، یعنی اس کی وسعتوں کی کوئی انتہا نہیں، اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے، میرے رب نے ہر چیز کا احاطہ علم کے اعتبار سے کر رکھا ہے، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کر سکتے؟ یعنی اگر ہم صرف ایک چھوٹی سی پتی کو دیکھیں، اس کے اندر کتنی لکیریں ہیں، اور پھر یہ اس کے اندر کیا کیا فوائد ہیں اور کیا کیا اس کی خاصیت ہیں، اور پھر کیسے کیسے رنگ ہیں، اور کیسے اس کا آغاز ہوتا ہے اور کیسے اس کی انتہا ہوتی ہے، اور ایک پتا جو ہمارے سامنے ختم ہو جاتا ہے وہ کہاں چلا جاتا ہے۔ اور یہ آج سے نہیں، جب سے یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا اور جب تک پیدا کرتا رہے گا، اس سب کا پورا حساب اور شمار اس کے پاس ہے۔ اور پھر اسی طرح بارش کے قطروں کو ہم گن نہیں سکتے، وہ کتنے زمین پر گرے، اور پھر اسی طرح ریت کے ذروں کی تعداد کتنی ہے، یہ صرف اور صرف وہی جانتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ جس وقت چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس وقت جانتا ہے، بلکہ اس سے کئی پہلے سے وہ سب چیزوں کو جانتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کرنے کے بعد حکم دیا کہ وہ سب کچھ لکھو جو قیامت تک ہونے والا ہے، تو اس میں مثلاً ایک دن میں کتنی بارش زمین کے کس حصے پہ پڑی، وہ آج نہیں، اللہ کے علم میں۔ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے کہ وہ ان چیزوں کو پیدا کرنے کے 50,000 سال پہلے سے جانتا ہے کہ کس طریقوں زمین کے کس حصے پہ کیا کچھ ہوگا۔ یہ سب اس کے علم میں ہے کہ کل کیا ہونا، ہر آنے والا دن جو ہماری زندگی میں ہے، اس میں جو کچھ ہونے والا ہے، وہ سب کا سب اس کے علم میں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک تمہارا معبود اللہ ہی ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس نے ہر چیز کو علم سے گھیر رکھا ہے، یعنی ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، فرمایا میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو کوئی چیز قائم رہ ہی نہیں سکتی۔ اور اسی طرح فرمایا، تیرے رب نے اپنی ذات پر رحمت لکھ رکھی ہے، یعنی اپنی رحمت کو لازم کر رکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے رحمت کو جب پیدا کیا تو اس کے 100 حصے بنائے، اور ایک حصہ سے زمین پہ اتارا، اور 99 قیامت کے دن کے لیے رکھے، تاکہ اس کی وجہ سے بندوں کو بخش دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو 100 اجزاء میں تقسیم کر دیا، جس میں سے 99 اس کے پاس ہیں، اور ایک حصہ اس نے زمین پر نازل کیا۔
اسی ایک حصے کی وجہ سے مخلوق ایک دوسرے سے اچھائی سے پیش آتی ہے، یہاں تک کہ گھوڑا اپنے بچے پر پاؤں نہیں مارتا اس اندیشے کی وجہ سے کہ اسے کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ اس کی اتاری ہوئی رحمت انسانوں ہی کے اندر نہیں کہ جس کی وجہ سے انسان ایک دوسرے کے لیے مہربان ہوتے ہیں، اور خصوصاً جب کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو کوئی ناراضگی بھی ہو تو اس کے لیے مہربانی کے جذبات ابھر آتے ہیں، بلکہ رحمت جانوروں کے اندر بھی ڈال دی۔ پھر اسی رحمت کی وجہ سے وہ اپنے بندوں کو بخشے گا، گناہوں کے باوجود، نافرمانیوں کے باوجود، اور پھر اس کی بخشش بھی بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً تیرا رب وسیع بخشش والا ہے، اس کی بخشش کی کوئی انتہا نہیں۔ انسان دن رات گناہ کرتا ہے، صبح و شام کرتا ہے، اور وہ اتنی ہی بخشش کے ساتھ اپنے بندے پر اپنی رحمت فرماتا ہے۔ جہاں تک اس کی بخشش کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے دن کے گناہ گار تو رات کو پلٹ آ، میں تجھے معاف کر دوں گا، اور اے رات کے گناہ گار تو دن کو پلٹ آ، میں تجھے بخش دوں گا۔ اگر تیرا گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائے اور پھر تو بخشش مانگ لے، میں اتنی ہی بخشش کے ساتھ تیری طرف پلٹوں گا۔ یعنی کمی ہم میں ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے میں دیر کرتے ہیں، ورنہ وہ ہر گناہ معاف کرنے کو تیار ہے اور پھر خوشی کے ساتھ معاف کر دیتا ہے، اور یہ اس کی وسیع مغفرت کی علامت ہے، اور پھر دنیا میں بھی معاف کرتا چلا جاتا ہے اور ہمارے گناہوں کے باوجود ہمیں رزق دیتا چلا جاتا ہے، ہم پر اپنی رحمتیں نازل کرتا رہتا ہے، اور پھر آخرت میں تو خاص طور پر اپنی رحمت کے ساتھ ہی بخشش فرمائے گا، کیونکہ ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں کہ جو اس کی بے پناہ نعمتوں کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا حق ہی ادا کر دے۔ پھر اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ مال میں، گھر میں وسعت دے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھے اور اس پر شکر گزار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات انسان کی سعادت مندی کی علامت ہے کہ اس کو نیک ہمسایہ، آرام دہ سفاری اور کشادہ مکان میسر ہو، اور تنگ گھر بدبختی کی علامت ہے۔ پھر اسی طرح قبروں کو کھودتے وقت آپ نے ان میں وسعت پیدا کرنے کا بھی حکم دیا۔ پھر یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو سامنے رکھ کر اللہ سے مانگے، یعنی انسان یہ نہ دیکھے کہ میرے پاس کیا ہے، میری ہمت طاقت کتنی ہے، بلکہ یہ دیکھے اللہ تعالیٰ کے خزانے کتنے وسیع ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کے وسیلے سے دعا کرے۔ اسی طرح اپنے گھر میں وسعت کی دعا کریں، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، میرے گھر میں وسعت پیدا کر دے اور میرے رزق میں برکت دے دے۔ اور پھر مرنے والے شخص کے لیے جو مغفرت کی دعا کریں، اس کے ساتھ ساتھ اس کی قبر میں وسعت کی دعا کریں، اے اللہ اس کے لیے اس کی قبر میں وسعت فرما، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے لیے دعا کی، اور اسی طرح دوسروں کو وسعت کی اور کثرت کی دعا دیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو ان کے مال، اہل و عیال اور اولاد میں وسعت کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے، بہت مہربان ہے، بہت رحمان ہے، رحیم ہے۔ وہ اپنے بندوں کو سب کو کچھ بھی جو بندے چاہتے ہیں عطا کر دے تو اس کے بعد بھی اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ مانگتے ہوئے ڈرنا نہیں چاہیے، جو بھی دل میں خواہش ہو، جو بھی چاہیے، اللہ کی وسعت، اللہ تعالیٰ کی صفت وسعت کا واسطہ دے کر اس سے مانگتے چلے جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے، آمین۔